بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کوڈ نیڈ. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ CS 625 پروفیشنل پریکٹس اسائنمنٹ نمبر 2 کا سولوشن شیئر کروں گی. آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے اسکپ نہ ہو سکے. ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ہمارے چینل کو جا کے وزٹ کر لیں. ہمارے چینل پہ آپ کے ساتھ نہ صرف ویو کی لیٹسٹ اپڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ GDP سولوشن کوئزز کے کویسچنز پیپر کی ریویوز شیئر کیے جاتے ہیں. اگر آپ پلے لسٹ سیکشن میں آتے تو آپ کے لیے پاک 301 ISL 202 کے چیپٹر وائز ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ ان کے چیپٹر وائز MCQs بھی شیئر کیے گئے ہیں جو کہ پاس پیپر سے لے کے بنائے گئے ہیں. اگر آپ پوسٹ سیکشن میں آتے تو آپ کے لیے پوسٹ بھی بنائے گئے ہیں. یہ پوسٹ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گے جن کا آبجیکٹو بیس پیپر ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پوسٹ اپلیکیشن کے فارم میں چاہیے ہو تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گی. آپ وہاں سے اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہو تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ وہاں سے ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جنہیں اپنا LMS ہینڈل کروانا ہو, اسائنمنٹ GDP یا کوئزز دینے ہو تو ہم پیڈ سروسز بھی دیتے ہیں. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ لوگوں نے انگلش کی پریکٹس کرنی ہے, آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ میں کانفیڈنس اتنا نہیں ہے, تو ہم نے آپ کے لیے جو ہے 2 گروپس بنائے. گرلس کے لیے الگ سے بنا ہے اور بوائز کے لیے الگ سے بنا ہے. اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو ڈیلی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیے جاتے ہیں. آپ نے وہ ٹاسک کرنے ہوتے ہیں. آپ اس طرح سے پریکٹس کر کے اپنی انگلش جو ہے امپروو کر سکتے ہیں. ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. CS 625 پروفیشنل پریکٹس کی اسائنمنٹ نمبر 2 ہے. 15 مارکس کی اسائنمنٹ ہے. اس کی ڈیڈ لائن ہے 30 جون. 30 جون کے بعد آپ اپنی اسائنمنٹ کو سبمٹ نہیں کرا سکتے. آبجیکٹو دیکھ لیتے ہیں اسائنمنٹ کی. سافٹ ویئر سیفٹی, لیبلٹی اور پریکٹس کے اوپر یہ اسائنمنٹ ہے. انسٹرکشنز کیا دیں وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ڈاک یا ڈاکس فارمیٹ میں ہونی چاہیے. PDF, زپ یا ریئر جو ہے اس فارمیٹ میں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ PDF زپ میں کرتے ہیں تو آپ کی اسائنمنٹ جو وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ LMS سے ہی سبمٹ کرانی. ای میل کے تھرو آپ اپنی اسائنمنٹ کو سبمٹ نہیں کرا سکتے. مارکنگ کے رولز دیکھ لیتے ہیں. مارکنگ کیا رولز ہیں. اگر آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ ڈیو ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ سبمٹ کراتے ہیں تو آپ کی مارکنگ نہیں ہوگی. آپ لوگ یہ اسائنمنٹ چیک نہیں ہوگی. آپ کو 0 مارکس کنسیڈر کیے جائیں گے. اور اگر آپ لوگ کی فائل کرپٹ ہے تو بھی آپ کی اسائنمنٹ جو وہ اوپن نہیں ہوگی. اور تھرڈ چیز یہ کہ اگر آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ جو ہے آپ لوگوں نے کسی اسٹوڈنٹ سے کاپی کی یا انٹرنیٹ سے کاپی کی ہے تو بھی آپ لوگ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ چیک نہیں کی جائے گی. کویشچن دیکھ لیتے ہیں. کویشچن میں کیا کہہ رہا ہے وہ. اس نے ایک سینیریو دیا ہے. کہہ رہا ہے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپنی XYZ Ltd نے ایک میڈیکل ڈیوائس کنٹرول سسٹم ڈیولپ کیا ہے جو کہ ہاسپٹل وینٹیلیٹر میں یوز ہوتا ہے. لیکن سافٹ ویئر میں ایک فالٹ کی وجہ سے سسٹم سرجری کے دوران جو ہے پیشنٹ کے لیے آکسیجن کا صحیح لیول جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکا, جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہو گئی تھی. جب انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ پتا چلا کہ ٹیم نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہیزرڈ انالیسس اسکپ کر دیا تھا اور ایک جونیئر ڈیولپ کو یہ ٹاسک جو ہے اسائن کیا گیا تھا, تو جس کو سیفٹی کریٹیکل سسٹمز کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. ساتھ ہی سافٹ ویئر کی پراپر ٹیسٹنگ بھی نہیں کی گئی تھی. ایسے ریگولیٹری میکینزمز, قانونی یا سیفٹی رولز آپ نے بتانے ہیں جو اس انسیڈنٹ کو ہونے سے روک سکتے تھے. اے آپشن میں آپ نے یہ بتانا ہے. آپ لوگ اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے. نمبر بی پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ XYZ Ltd کس ٹائپ کی لیگل لیبلٹی کا جو ہے یعنی کہ قانونی ذمہ داری کا سامنا جو وہ کر سکتی ہے اس صورت میں اگر اس طرح کا کیس ہو جائے تو. اس میں آپ لوگوں نے ایکسپلینیشن دینی ہے. نمبر سی میں اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ کمپیٹنس یعنی کہ مہارت جو ہے, مہارت اور ٹریننگ کس قدر ضروری ہے جب بات سیفٹی کریٹیکل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ہو, تو اس کو بھی آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کا جو آنسر ہے وہ پریسائز اور ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. سب پارٹ جو ہے وہ 100 سے لے کے 120 ورڈز تک ہونا چاہیے. اننیسیسری جتنی بھی ایکسپلینیشن آپ لوگوں نے اسکپ کرنی ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. اگر آپ اننیسیسری ایکسپلینیشن ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے مارکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو سکتے ہیں. سولوشن کی طرف چلتے ہیں. 2 ریگولیٹری میکینزم دیٹ کوڈ ہیو ہیلپ پریونٹ دا ایکسیڈنٹ, یعنی کہ 2 ریگولیٹری میکینزم جو اس حادثے کو روکنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتے تھے. نمبر 1 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیزرڈ انالیسس اینڈ رسک اسسمنٹ ریگولیشنز, یعنی کہ ایسے ریگولیٹری فریم ورکس جیسے کہ ISO 14971 جو میڈیکل ڈیوائسز کے رسک مینجمنٹ کے لیے ہیں, یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ سسٹم
ڈپلوائے کرنے سے پہلے ہی ایک پراپر ہیزرڈ جو ہے انالیسس کی جائے. اس پروسیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر میں جو بھی ایشوز ہیں, جو بھی فالٹ ہے, اس کو پہلے انالائز کیا جائے, دین اس کا سولوشن جو ہے وہ نکالا جائے. XYZ Ltd نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ اسکپ کر دیا تھا, جو کہ سیفٹی کریٹیکل گائیڈ لائنس کی خلاف ورزی تھی. نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سافٹ ویئر ویلیڈیشن اسٹینڈرڈس. IEC 62304 کہ اہم ریگولیٹری اسٹینڈرڈ ہے جو صرف میڈیکل ڈیوائس سافٹ ویئر کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں اسٹرکٹ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن پروسیس چاہیے ہوتی ہے, جیسے کہ کوڈ ریویوز, یونٹ ٹیسٹنگ اور سسٹم لیول انٹیگریشن ٹیسٹنگ. اگر XYZ Ltd نے اس اسٹینڈرڈ کو فالو کیا ہوتا تو یہ سافٹ ویئر کا کریٹیکل فالٹ ڈپلوائے ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ پکڑا جا سکتا تھا. نمبر B پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے لیگل لائبلٹی فیسڈ بائی دا کمپنی, یعنی کہ کمپنی کس طرح کے ایشوز کو وہ فیس کر سکتی ہے, لیگل ایشوز کو فیس کر سکتی ہے. XYZ Ltd پہ پروڈکٹ لائبلٹی کا کیس بھی بن سکتا ہے, جو کہ ٹورٹ لا کے انڈر آتا ہے. یہ تب لگتا ہے جب کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہو, کیونکہ سافٹ ویئر کی وجہ سے سیدھا پیشنٹ کو نقصان پہنچا تھا تو کمپنی ذمہ داری لیتی ہے, کمپنی کی ذمہ دار ہوتی ہے. ہیزرڈ انالیسس اور پراپر ٹیسٹنگ کا نہ ہونا پروفیشنل اسٹینڈرڈس کی خلاف ورزی کہلاتا ہے. ساتھ ہی ان کو ریگولیٹری باڈیز جیسے کہ FDA سے پینلٹیز بھی مل سکتی ہیں, جیسے کہ فائنز, پروڈکٹ ریکال, یا ان کی آپریشن پر جو آپریشن جتنی ہوتی ہیں اس پر بھی ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں. نمبر C پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے امپورٹینس آف کمپیٹنس اینڈ ٹریننگ ان سیفٹی کریٹیکل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, یعنی کہ آپ جب سیفٹی کریٹیکل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آپ جو ہے ٹریننگ اور ٹریننگ کی کیا اہمیت ہوتی ہے, آپ کس طرح کے لوگ جو ہے وہ رکھتے ہوتے ہیں, ٹرین لوگ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, کیا اہمیت ہے اس چیز کی. اس کیس میں کیا ہوا تھا کہ ایک جونیئر ڈیولپ کو اسائن کیا گیا تھا, جو کہ اس سافٹ ویئر کا بالکل بھی ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا, جس کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ پیشنٹ کو نقصان پہنچ گیا تھا. پراپرلی ٹرینڈ انجینئرس کو سیفٹی پروٹوکال اسٹینڈرڈ جیسے کہ ISO 26262 یا IEC 62304 اور فارمل ٹیسٹنگ میتھڈ کا علم ہوتا ہے, جو سافٹ ویئر کو زیادہ ریلائبل بناتا ہے. اگر ٹریننگ نہ ہو تو سافٹ ویئر کی کوالٹی اور سیفٹی دونوں ہی متاثر ہو جاتی ہیں, اور یوزر اور ڈیولپر دونوں ہی رسک میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے سیفٹی کریٹیکل سسٹمز کو بنانے کے لیے ہائیلی اسکلڈ اور ایکسپیرینس ٹیم کا جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے, جو کہ اس فیلڈ کے حوالے سے ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ان کو نالج ہو. یہ تھی آج کی CS 625 اسائنمنٹ نمبر 2 کا سولوشن. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور اس کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ملتی رہا کرے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.